باب الثياب. الفصل الاول. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخمسة والإبهام. رواه البخاري. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع امرأة من بني لحيان فقد ميتا بغرة عبد او انا، ثم ان المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: اتبعت امرأتان من بذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دية جميعها غرة عبدا او وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن امرأتين كانتا ضربتين فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فصاح فألقت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين الغرة عبدا أو أمة وجعله على عصبة المرأة. هذه رواية الترمذي. وفي رواية مسلم قال: ضربت المرأة ضربتها بعمود فصاح وهي حبلى فقتلتها. قال: وإحداهما لحيانية. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة منها في بطنها. الفصل الثاني. عن عبد الله بن عمرو رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الفطائش بالعدد ما كان في الصوت والعصا، دية الذين منها 40 في بدونها أولادها. رواه النسائي وابن ماجه والدارمي. ورواه أبو داود عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما. وفي شرح السنة نفس المصابيح عن ابن عمر رضي الله عنهما. وعن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن وقال في كتابه ان من اعترض مؤمنا قتلا فانه قبض يده الا ان يرضى اولياء المقتول. وفيه ان الرجل يقتل بالمراه. وفيه في النفس دية 100 من الإبل وعلى أهل الذهب 1000 دينار. وفي الأنف إذا أوجب جذبه الدية 100 من الإبل. وفي الأسنان الدية. وفي الشفتين الدية. وفي البيضتين الدية. وفي الذكر الدية. وفي الصلب الدية. وفي العينين الدية. وفي الرجل الباحث نصف الدية. وفي الماء نمت ثلث الدية. وفي الجائفة ثلث الدية. وفي المنقلة 15 من الإبل. وفي كل إصبع من أصابع الرجل 10 من الإبل. وفي السن 5 من الإبل. رواه النسائي والدارمي. وفي رواية مالك: وفي العين 50 وفي اليد 50 وفي الرجل 50 وفي الرجل 50 وفي الموزقة 50. وعن ابي بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواد 5 من الإبل، وفي الأسنان 5 من الإبل. رواه أبو داود والنسائي والدارمي ورواه الترمذي وابن ماجه. الفصل الأول. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء. رواه أبو داود والترمذي. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأصابع سواء والأسنان سواء، الثنية والفرس سواء، هذه وهذه سواء. رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفتح ثم قال: أيها الناس إنه لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية، فإن الإسلام لا يزيده إلا شدة المؤمنون يدل على سواهم يجير عليهم أبناهم ويرد عليهم أقصاهم، يرد سراياهم على قعيدتهم. لا يبقى المؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المسلم، لا جهر ولا جهر ولا يؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. وفي رواية قال: دية المعاهد نصف دية الحر. رواه أبو داود. وعن خشب بن مالك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطاء 20 بنت مخاض و20 بن مخاض ذكور و20 بنت لبون و20 جذعا.
و20 قطعة رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه وكشف مجهول ما يعرف إلا بهذا الحديث. وروي في شرح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قبيلة خيبر بمئات من إبل الصدقة وليس في أسنان إبل الصدقة في مقال إنما فيها دم اللبون. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قالت كانت قيم الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8000 درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ نصف من دية المسلمين. قال فكان ذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال إن الإبل قد ولد. قال ففرضها عمر على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل البرية 12,000 وعلى أهل البقر 100 بقرة وعلى أهل البقر 100 بقرة وعلى أهل الشاة 1000 شاة وعلى أهل الحلل 100 حلة. وقال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها بما رفع من الدية. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل دية 12,000 رواه جعل دية 12,000 رواه الترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى 400 دينار أو عدلها من الورق، ويقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخص نقص من قيمتها. وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين 400 دينار إلى 800 دينار، وعدلها من الورق 8,000 درهم. قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر 100 بقرة وعلى أهل الشاة 1000 شاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العقل ميراث بين ورثة القتيل. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عقبتها ولا يرث القاتل شيئا. رواه أبو داود والنسائي. وعنه عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمل مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه. رواه أبو داود. وعنه عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة الساعة التي في مكانها بثلث الدية. رواه أبو داود والنسائي. وعن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بقرى عبد أو أمة أو فرس أو بغ. رواه أبو داود. وقال رواه هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد الباكدي عن محمد بن عمرو ولم يذكر أو فرس أو بغ. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطيب ولم يعلم منه من تطبب ولم يعلم منه طب فهو كامل. رواه أبو داود والنسائي. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى آله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا أناس فقراء فلم يجعل عليهم شيئا. رواه أبو داود والنسائي. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि। अच्छा, अल-फ़स्ल सालिस से है ना। अच्छा, सईद इब्न मुसय्यब फरमाते हैं कि बेशक उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुछ लोगों को कत्ल किया
5 کو یا 7 کو ایک شخص کے بارے میں جنہوں نے قتل کیا تھا اس شخص کو دھوکے سے قتل کرنا. اور عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر متفق ہو جاتے یا مدد کرتے جمع ہو جاتے صنعاء کے سارے لوگ تو میں سب کو قتل کر دیتا. یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 5 یا 7 لوگوں نے ایک شخص کو قتل کیا. دھوکے سے قتل کرنا، مثلا دھوکے سے قتل کرنا، کسی جگہ بلایا ہوگا، مثال دے رہا ہوں، ضروری نہیں ہے دھوکے سے قتل کرنا، مثلا اس کو بلایا ہوگا، آپ کی دعوت کرنی ہے یا ادھر بیٹھتے ہیں ادھر جاتے ہیں تو دھوکے سے اسے قتل کر دیا. تو چونکہ سارے لوگ اس میں ملوث تھے تو اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو قتل کروایا. اور یہ فرمایا کہ صنعاء کے اگر سارے لوگ بھی جمع ہو جاتے تو میں سب کو قتل کروا دیتا. صنعاء کا لفظ یا تو اس لیے کہا کہ یہ وہاں کے لوگ ہوں گے یا پھر کثرت بتانے کے لیے کہ وہ مشہور جگہ تھی تو جتنے بھی لوگ ہوں اگر ملوث ہوں گے کسی ایک شخص کے قتل میں بھی سب کو قتل کیا جائے گا. آگے دیکھ لیجیے. جندب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں نے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لائے گا مقتول اپنے قاتل کو قیامت والے دن، پھر کہے گا کہ پوچھیں اس نے کس بات کو مجھے قتل کیا تھا. تو وہ کہے گا کہ میں نے قتل کیا تھا فلاں کی بادشاہت پر. تو جندب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بچو. یعنی وہ مقتول کہے گا اس سے پوچھو اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا. وہ کہے گا فلاں کی بادشاہت پر میں نے قتل کیا تھا. اب بظاہر سوال اور جواب میں مطابقت نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ تو مطابقت اس طرح ہے کہ وہ کہے گا فلاں کی بادشاہت پر، یعنی فلاں بادشاہ کے اشارے پر یا فلاں بادشاہ کی مدد پر، ان کے کہنے پر یا ان کے عمل پر میں نے قتل کیا. تو اب مطابقت واضح ہو گئی کہ اس نے وجہ پوچھی تھی نا مقتول کی، تو قاتل نے وجہ بتا. سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھ لیجیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مدد کرے کسی مومن کی قتل کرنے پر آدھا کلمہ بھی تو وہ ملے گا اللہ تعالیٰ سے اس حال میں کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس شخص ہے. آئسم برحمت اللہ کی رحمت سے کیا ہے. اچھا یہ ذہن میں رکھ کہ میں نا یہ جب ترجمہ کرتا ہوں تو وہ الفاظ نہیں پڑھتا حدیث کی، تو اس لیے کہ کم سے کم اس پر ہمارے 8-10 منٹ بچ جاتے ہیں، 7-8 منٹ بچ جاتے ہیں. تو اس کے غور سے دیکھ لیا کرو، الفاظ میں خود ہی نہیں پڑھتا، اس پہ ٹائم ہمارا بچ جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو فرماتے ہیں اگر کسی نے آدھا کلمہ بھی کی مدد کی، مثلا اقتل ہے نا، اقتل ہے تو اس نے کہا اتنا، یا جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں مار دو اس کو، مارو، تو ماں کا ماں اتنا کہہ دیا. تو فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملے گا اس حال میں کیا لکھا ہوگا، یہاں پہ لکھا ہوا ہوگا اللہ کی رحمت سے کیا ہے مایوس. آگے دیکھ لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پکڑا ایک شخص کو اور دوسرے نے اسے قتل کر دیا، تو قتل کیا جائے گا وہ شخص جس نے قتل کیا، اور قید کیا جائے گا اس شخص کو جس نے اسے روکا پکڑا. ایک شخص نے دوسرے کو پکڑا، دوسرے نے آ کے اسے قتل کر دیا. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ جس نے قتل کیا اسے قتل کیا جائے گا، اور جس نے پکڑا تھا اس کو کیا کیا جائے گا، اس کو کیا ہوا، اسے قید کیا جائے گا. اچھا جی. تو امام احمد بن محمد رحمہ اللہ تو یہی فرماتے ہیں کہ ایسے ہی کیا جائے گا، دوسرے کو کیا کیا جائے گا، قید کیا جائے گا. اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، دوسرے کو بھی قتل کیا جائے گا جس نے پکڑا تھا. اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قاضی کی ثوابدید پر ہے، وہ جو مناسب سمجھے اسے سزا دے، چاہے تو اسے قید میں رکھے
چاہے تو اسے قتل کر دے یا اس کے ثوابید پر۔ باقی دیکھیے گا یہ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا یہ منسوخ ہے، اس لیے کہ ابھی آپ لوگوں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 5 لوگوں کو یا 7 لوگوں کو کیا کیا تھا؟ قتل کروایا تھا۔ کیوں؟ یوم اللوث سے ایک شخص کے قتل، تو جس نے قتل کیا یہاں پر وہ قاتل ہے، اور جس نے اس کو پکڑا تھا وہ بھی ہو، چونکہ اس نے بھی مدد کی ہے تو اس لیے اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ اور روایات سے یہ ثابت ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اسے قید کیا جائے گا، تو اس لیے یہ حدیث کیا ہے؟ منسوخ۔ باب الدیات، دیت ان کی جمع ہے۔ باب ضربہ سے ولا یا دی کا معنی ہوتا ہے دیت دینا، تو دیت کا لغوی معنی تو جو مقتول کے ورثاء کی طرح کیا نام ہے، مقتول کے ورثاء کو جو مال ملتا ہے قاتل کی طرف سے، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ دیت۔ لیکن اصطلاحی تعریف اس کا یہ ہے کہ نفس یا کوئی عضو جو اس کا مالی معاوضہ ہوتا ہے، نفس کا مالی معاوضہ ہو یا کسی عضو کا مالی معاوضہ ہو، اور جو شریعت نے ایک مخصوص مقدار متعین کی ہے تو اسے دیت کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب یہاں پر باب الدیات جمع لائے ہیں، اس لیے کہ نفس کی دیت اور ہوتی ہے اور عضو کی دیت اور ہے، اور اسی طرح دیت مغلظہ اور ہے اور دیت مخففہ اور، تو اس وجہ سے یہاں پر جمع لائے ہیں باب الدیات۔ تو دیکھیے گا کل بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ دیت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 بنیادی طور پر، دیت مغلظہ اور دیت مخففہ۔ دیت مغلظہ کل ہم پڑھ چکے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ہاں کتنی ہے؟ دیت 4 اور 4 25 بنت مخاص، 25 بنت لبون، 25 حقہ اور 25 جزا، یہ کل ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ ان کے ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ اثلاثاً، وہ کیا فرماتے ہیں؟ اثلاثاً، 30 حقے اور 30 جزائیں اور 40 اونٹنیاں جو حاملہ۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو کتنی ہو گئی یہ؟ سب۔ دیت مغلظہ میں صرف اونٹ دے سکتے ہیں، اور دیت مغلظہ کہاں پر واقع ہوتی ہے؟ شبہ عمد میں یا قتل عمد میں، اگر قصاص معاف کرے دیت پر صلح ہو جائے تب، کیونکہ قتل عمد میں اصل کیا ہے؟ قصاص ہے نا، البتہ اگر قصاص معاف کیا جائے دیت پر صلح ہو جائے تو صورت میں پھر قتل عمد میں یا شبہ عمد میں دیت مغلظ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ باقی جو ہے نا وہ جو قتل خطا ہے، جان مجرا قتل خطا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ دیت مخففہ۔ دیت مغلظہ میں نے آپ سے عرض کیا صرف اونٹ۔ دیت مخففہ، ٹھیک ہے، اس میں 5 قسم کے اونٹ ہوتے ہیں۔ احناف کے ہیں 20 بنت مخاص، 20 بنت لبون، 20 ابن مخاص، ٹھیک ہے، 20 حقے اور 20 جگہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ 5 قسم کے اونٹ ہوں گے، بس ایک قسم میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 20 بنت مخاص، یہ عمر کل میں بتا چکا ہوں، امید ہے کہ آپ کو یہ عمر میں بتا چکا ہوں، 10 سال تک ہم گئے تھے کل، تو امید ہے کہ وہ آپ کو بول چکی ہوں گی، تو کل ہم نے اس میں عرض کیا ہے، تو اس لیے اب عمر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 20 بنت مخاص، 20 بنت لبون۔ اچھا، یہاں پر اس کے بعد احناف نے کیا فرمایا تھا کہ 20 ابن مخاص، بس یہاں پر اختلاف ہے، وہ ابن مخاص کی جگہ پر وہ فرماتے ہیں ابن لبون۔ سمجھ آ گئی؟ اور باقی 20 جو ہے نا وہ حقے اور 20 جزا ہے۔
سمجھ آ گئی. اور دیت مخففہ میں اونٹ بھی دے سکتے ہیں 100 اونٹ، اور یا اگر سونے کے حساب سے تو 1000 دینا ہے، اور چاندی کے حساب سے احناف کے ہاں 10,000 درہم، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں کتنے درہم؟ 12,000 درہم. سمجھ آ. اب امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے نا وہ استدلال کرتے ہیں اسی بات کی. یہ حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ انہ جعل دیت 12,000 کہ 12,000 درہم دیت مقرر فرمائی. اور اس سے پچھلے جو حدیث ہے اس میں بھی لمبی حدیث ہے کہ ففرضها عمر على اہل الذهب 1000 دینار وعلى اہل الورق 12,000، اس میں 12,000 تھے. اور احناف بھی حضرت عمر کی ہی روایت سے استدلال کرتے ہیں، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا سونے والوں پر جو ہے نا وہ فرض کیا تھا. ففرض عمر رضی اللہ تعالیٰ علی اہل الذهب 1000 دینار ومن الورق 10,000 درہم. سمجھ آئے. اب 10,000 اور 12,000 میں اختلاف ہوا. احناف فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے، جو 10,000 ہے وہ یقینی ہے، اور 12,000 میں تو اختلاف ہو گیا، وہ یقینی نہیں ہے، تو جو یقینی چیز ہو اسی کو لیا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ احناف اس کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے گا یہ وزن 6 اور وزن 7 کے اختلاف کی وجہ سے. وزن 7 اور وزن 6 کو جانتے کہ نہیں جانتے؟ جی کی بڑا ہے. میں مختصر عرض کر دیتا ہوں، بس مختصر عرض کرتا ہوں، زیادہ تفصیلی نہیں. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں درہم 3 قسم کے ہوتے تھے، 3 قسم. ٹھیک ہے. بعض درہم ایسے تھے کہ چھوٹے درہم، جو 10 درہم کا وزن ہوتا تھا 5 مثقال، اور بعض درہم جیسے جن کا جو ہے نا وہ 10 کا درہم ہوتا تھا 7 مثقال، اور بعض کا 10 مثقال. تو اب لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی کہ ہم نے زکوٰۃ کس حساب سے ادا کرنی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ پریشانی لاحق ہو گئی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو، علماء کو جمع فرمایا اور 10 مثقال اور 3 قسم کے دراہم کو جمع کیا. 10 مثقال، 6 مثقال اور 5 مثقال. تو کتنے ہو گئے؟ 21 مثقال. تو کتنے ہو گئے؟ 21 مثقال ہو گئے. تو اس کے بعد جو ہے نا ان کو 3 درہم پر کیا کر دیا؟ تقسیم کر دیا. تو 1 درہم کتنے کا آ گیا؟ 7. تو اور گرام کے اعتبار سے کہ کوئی 3.61 گرام 60 گرام اس کے علاوہ ایک درہم. تو اس کو کہتے ہیں وزن 7. تو وزن 7 کے اعتبار سے دراہم بنیں گے 10,000، وہ بڑا درہم، اور وزن 6 کے اعتبار سے دراہم بنیں گے 12,000، وہ چھوٹا درہم. تو اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ یہ کوئی بڑا فرق نہیں. اب دیکھ لیجیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، فرماتا ہے ہادی یہ اور یہ برابر ہے، یعنی چھوٹی انگلی اور انگوٹھا کیا ہے؟ برابر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اور یہ کیا ہے؟ برابر ہے. یعنی دیت میں کیا ہے؟ برابر ہے. اس کا انگلی ہونے میں چونکہ برابر، اگرچہ اس میں 3 جوڑ ہیں اور اس میں 2 ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن چونکہ انگلی ہونے میں یہ دونوں کیا ہیں؟ برابر. اس لیے اس میں کیا ہوگا؟ دیت بھی کیا ہوگی؟ برابر، پوری انگلی کاٹ. ہاں اب دیکھیے گا، چلو ادھر ہی بات کر لیتے ہیں، آگے بات کرتے ہیں، ادھر ہی کرتے ہیں. دیت جو ہے نا، دیت دیکھیے گا، اعضاء کی دیت کب واجب ہوتی ہے؟
تو اگر کوئی عضو ایسا ہو کہ اس کی بالکل منفعت ہی ختم کر دی جائے، یا اس کا جو انسان کا حسن و جمال ہے وہ ختم ہو جائے مکمل طور پر، منفعت مکمل ختم ہو جائے، تو اس وقت میں پوری دیت واجب ہوگی، وگرنہ جتنا نقصان ہوگا اس حساب سے ہوگی۔ اب ہاتھوں کی انگلیاں کتنی ہیں؟ 10 ہیں۔ دیت کتنے اونٹ ہوتے ہیں؟ 100۔ تو ایک انگلی کے بدلے میں کتنے آئیں گے؟ 10۔ ایک انگلی کسی نے کسی کی کاٹ ڈالی، 10 اونٹ، 2 20، 3 30، 10 بڑھاتے جاؤ، ساری انگلیاں کاٹ ڈالی، اس ان کی منفعت بالکل ختم ہو گئی، پوری دیت واجب ہوگی۔ سمجھا؟ اچھا، انگلی کا ایک جوڑ کاٹ ڈالا تو اس کے کتنے 10 اونٹ ہوتے ہیں نا، تو تیسرا حصہ 10 کا تیسرا حصہ، ٹھیک ہے، یعنی 3.25 اونٹ۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا، ان دونوں کی دیت کیا کہا؟ برابر، لیکن جوڑ چونکہ اس میں 3 ہے اور اس میں 2 ہے، ٹہنگا میں اشارہ نہیں کر رہا تمہیں، میں صرف وضاحت کر، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس میں اگر ایک جوڑ کاٹ ڈالا تو پھر جو ہے نا 10ویں حصے کا 50واں حصہ جو فیصد جو ہے نا وہ واجب ہوگا، یعنی 5 اونٹ۔ سمجھا؟ آنکھیں کتنی ہیں؟ 2 ہیں، کس نے کسی ایک آنکھ ضائع کر دی، مکمل طور پر نکال، تو کتنے اونٹ ہوں گے؟ 50، دونوں 100۔ کان کتنے ہیں؟ 2، اسی حساب سے 50 100۔ پاؤں کی انگلیاں کتنی ہیں؟ 10، تو اسی حساب سے پاؤں کتنے ہیں؟ 2، ایک پاؤں کاٹ ڈالا 50۔ ہاتھ کتنے ہیں؟ 2، 1۔ اسی طرح آگے کچھ تفصیل آ رہی ہے، تو اسی حساب سے جو ہے وہ دیت واجب۔ دیکھو شریعت نے کتنا خوبصورت نظام ہمیں دیا، سبحان اللہ، ہم حیران ہو جاتے ہیں یہ کہاں پر ملتا ہے۔ اچھا اچھا، آگے دیکھ لیجئے، آگے میں بات آ رہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا ایک پیٹ کے اندر بچے کے بارے میں، جنین تو پتہ ہے نا آپ کو، پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے، ماں کے ایک پیٹ کے بچے کے بارے میں جو بنی لحیان قبیلے سے تھی، جو یعنی گھرا تھا مردہ غرہ کا فیصلہ فرمایا، یعنی ایک غلام کا ایک باندھ دیا۔ پھر فرمایا وہ عورت کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرہ کا فیصلہ کیا تھا وہ فوت ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اس کا میراث اس کی اولاد اس کے شوہر کو ملے گا اور دیت اس کے عصبہ پر ہوگی۔ یہ اگلی حدیث کی ذرا دیکھ لیجیے، 19 روایت ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ 2 عورتوں نے جھگڑا کیا حذیل کے قبیلے، ایک نے دوسرے کو پتھر مارا، اسے قتل کر دیا، اور اس کو بھی جو اس کے پیٹ میں تھا اس کو بھی قتل کر دیا بچے کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اس کے بچے کی دیت غرہ ہے، یعنی ایک غلام یا باندھ، اور فیصلہ فرمایا عورت کی دیت کا کہ اس کے عاقلہ پر ہوگی، اور اس کی اولاد کو اس کا وارث بنایا، اور ان کے ساتھ اور بھی جو تھے ان کو بھی۔ اچھا جی، اب یہاں پر دیکھ لیجئے، یہاں پر فرماتے ہیں کہ لحیان لحیان دونوں طرح پڑھ سکتے ہو، لحیان ایک قبیلہ، اگلی حدیث میں ہے حذیل کا تھا قبیلہ، تو ہو سکتا ہے یہ دونوں واقع ایک ہو، اور حذیل چونکہ ایک بڑا قبیلہ تھا، آگے اس میں سے ایک چھوٹا قبیلہ ہوگا لحیان۔ تو ایک خاتون نے دوسرے کو مارا، بلکہ اگلی روایت میں ہے کہ وہ دونوں جو ہے نا وہ کیا تھی، سوکن تھی، اگلی اس سے آگے، ٹھیک ہے۔ تو ایک نے دوسرے کو یہاں پر آیا کیا مارا، پتھر۔ اچھا، اس میں ہے کہ بچہ جو ہے نا کیا ہو گیا، پہلی روایت میں ہے بچہ مر گیا ادھر ہی، پھر مردہ پیدا ہو، سمجھ آ رہا۔ اس کے بعد عورت بھی فوت ہو گئی،
دوسری روایت میں ہے کہ انہیں ساتھی اس کو بھی قتل کر دیا اور کیا کر دیا، بچے کو بھی قتل کر دیا۔ سمجھ آ گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنین جو پیٹ کے اندر بچہ ہوگا اس کو جنین کہتے ہیں، جنین کے بارے میں غرے کا فیصلہ کیا۔ غرہ کہتے ہیں ایک غلام یا ایک باندی کو۔ ویسے غرہ جو ہے دیت کا 20واں حصہ ہوتا ہے۔ مثلاً 10,000 درہم ہے نا، تو غرہ کیا ہوگا 500 درہم۔ سمجھ آ رہی؟ اس کا فیصلہ کیا، اور جو عورت فوت ہوئی تھی تو اس کے بارے میں دیت کا فیصلہ کر دیا۔ سمجھ آ رہی؟ اب یہاں پر جو ہے نا ایک بات یہ سمجھنے کی ہے، ذرا نیچے دیکھو، غور سے دیکھو۔ پہلی روایت میں قضا علیہا بالغرہ کہ فیصلہ کہ اس عورت پر، ان المرأة التي قضا علیہا بالغرہ، وہ عورت فوت ہو گئی جس پر غرے کا فیصلہ کیا تھا۔ غرے کیا مطلب کہ غرہ جس پر واجب کیا تھا، یعنی قاتلہ جس پر غرہ واجب کیا تھا وہ فوت ہو گئی، یعنی قاتلہ۔ اور دوسری بات دیکھیے، اچھا اس میں ہے فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها۔ اس میں ہے کہ فوت ہو گئی کون سی؟ مقتولہ، جس کو مارا تھا وہ فوت ہو گئی۔ تعارض نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ دوسرے جس کو مارا تھا وہ فوت ہو گئی، پہلی روایت میں کیا ہے؟ قاتلہ فوت ہو گئی۔ تعارض ہے نا مزاج۔ اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ الگ الگ واقعہ ہے، لیکن پھر بھی وہ حل نہیں ہوتا، اس سے وہ مسئلہ حل ہو نہیں رہا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہاں پر قضا علیہا، یہ علیہا لہا کے معنی ملیں گے۔ علیہا کس معنی ملیں گے؟ لہا کے معنی۔ اب دونوں روایتیں کیا ہو گئی؟ برابر۔ لہا یعنی جس کے بارے میں غلے کا فیصلہ کیا تھا وہ فوت ہو گئی، مقتولہ۔ تو اب دونوں روایتوں میں جو تعارض ہے وہ ختم ہو گئے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی یہ بات؟ اچھا اب فرماتے ہیں ایک اور بات یہاں پر سمجھنے کی ہے کہ بأن میراثها لبنی، ہاں اس کی میراث کس کو ملے گی؟ اس کے اولاد اور اس کے شوہر کو، اور جو اس کی کیا ہے دیت ہے وہ کس پر ہوگی؟ عصبہ پر۔ دوسری روایت میں بات واضح ہے، اس میں ہے کہ جو ہے نا اس کی جو ہے قضا بدیت المرأة علی عاقلتها، یعنی عاقلتها یہاں پر جو ہا کی ضمیر قاتلہ پر لوٹ رہی ہے۔ پہلی روایت میں تھوڑا سا ابہام ہے کہ مقتولہ کی عاقلہ پر دیت واجب کی، اس پر کیسے دیت واجب کی؟ جہاں پر ہا کی ضمیر لوٹ رہی کس پر؟ قاتلہ کی، اس پر کیا کیا؟ عاقلہ پر دیت واجب کی۔ اچھا اب عاقلہ کون ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وورثها ولدا، اس کے بیٹے کو وارث بنے، اور معه، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کو۔ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ ہم ضمیر جمع ہے، ولد کس ہے؟ مفرد ہے، تو ومن معه آنا چاہیے تھا، ومن معهم کیسے آ رہا ہے؟ سوال سمجھ آیا کہ نہیں؟ سمجھ آ گئی یا آئی گئی؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ بعض نے اس کو کہا ولدہ، جمع ہے، بعض نے ولدہ پڑھا اس کو، یہ جمع بات ٹھیک ہے، ان کی ضمیر جمع کی طرف لوٹ رہی۔ اگر ولدہ پڑھیں گے تو پھر اس صورت میں اس کو جنس کے معنی میں ہے، اس میں جنس ہے جس میں مفرد اور جمع کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں۔ سمجھ آئے؟ اچھا اگلی بات اس میں ہے، اس حدیث میں عاقلہ کسے کہتے ہیں؟ یہ اہم بات، اب آگے سبق جا نہیں رہا، میرا اسپیڈ بھی لگانی ہے جی، لیکن اب مباحث ایسے ہیں کہ چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ عاقلہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ذرا اس مسئلے کو سمجھو۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلی بات ہم یہ کرتے ہیں کہ چلو پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ
عاقلہ کسے کہتے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور اس طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عاقلہ عصبہ کو کہتے ہیں، یعنی جو وارث بنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عصبہ پر ہی جو ہے نا وہ دیت واجب کی جاتی، تو یہ عاقلہ ہے۔ احناف فرماتے ہیں کہ جو بھی آپس میں اہل تناصر ہو، اہل دیوان ہو، اہل تناصر کا مطلب جو بھی غمی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوں، چاہے وہ خونی رشتہ ہو یا نہ ہو ان کے ساتھ، جیسے قبائل ہیں، ٹھیک ہے، تو خونی رشتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ چونکہ غمی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں تو اہل تناصر ہے یا اہل دیوان ہے۔ کسی جو ہے نا وہ دفتر میں لوگ کام کر رہے ہیں تو دفتر والے جو ان کے ساتھ کولیگ ہیں وہ کیا ہے؟ عاقلہ ہے۔ پولیس کا جو محکمہ ہے وہ کیا ہے؟ عاقلہ ہے۔ فوج کا جو محکمہ ہے وہ کیا ہے؟ آپس میں عاقلہ ہے، سب پر دیت واجب ہوگی۔ سیاسی پارٹی جو ہے وہ کیا ہے؟ عاقلہ ہے۔ مثلا کوئی جلوس نکلا ہوا تھا، ٹھیک ہے، کسی سیاسی پارٹی کا، اور کسی کو قتل کر دیا، خط قتل کر دیا، تو اب اس سیاسی پارٹی پر کیا ہوگا؟ دیت واجب ہوگی۔ اچھا، کمپنی میں کام کرتے ہیں، خاص کر جو دبئی وغیرہ قطر میں کام کرتے ہیں، گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا، کسی کو قتل کر دیا، کمپنی کی گاڑی ہے، تو کمپنی کیا ہے؟ عاقلہ ہے۔ اب وہ کمپنی سے اس کی دیت جو ہے وہ لی جائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اور بھی اس طرح جو ہے نا وہ جیسے مثلا یونیورسٹی کے جو لڑکے پڑھ رہے ہیں وہ عاقلہ ہے، مدارس کے لڑکے جو پڑھ رہے ہیں یہ عاقلہ ہے۔ سمجھ آ رہی؟ سارے ہم لے سکتے ہیں۔ اب اس کو آپ نے اس لیے کہا کہ یہ آپس میں کولیگ ہیں، ساتھی ہیں، تو روکیں تاکہ، کیونکہ دیت ان پر آئے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دیت ان پر آئے تو یہ ہے، اور آئے گی قتل خطا وغیرہ میں نے آپ سے اس کے دیت مخففہ، اور یہ دیت ادا کی جائے گی 3 سالوں۔ کتنے سالوں میں ادا کی جائے گی؟ 3 سالوں۔ تو یہ سمجھ آنے کے لیے تو ان حضرات نے فرمایا تھا حنابلہ شافعی کے آسپا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو چونکہ اس کا جواب احناف ہی دیتے ہیں کہ اس زمانے میں عصبہ ہی عاقلہ کہلاتے ہوتے تھے، تو اس لیے، لیکن پھر اس کے بعد حکومت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلایا، جتنے اہل تناسب ہے اس کو عاقلہ میں شمار کر دیا۔ آپ دیکھ لیجیے، مغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ 2 عورتیں آپس میں سوکھنی تھیں، ان میں سے ایک نے دوسرے کو وہ پتھر کے ساتھ یا ایک خیمے کے لکڑی کے ساتھ قتل کر دیا اور گرا دیا اس کا جنین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنین کے بارے میں غدے کا فیصلہ کیا، ایک غلام ایک باندی کا، اور اس کو بنا دیا عورت کے عصبہ کا۔ اچھا جی، اور ایک مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ وہ مارا اس نے اپنی سوکن کو، اس نے خیمے کے لکڑی کے ساتھ، بانس وغیرہ کے ساتھ، وہ حاملہ تھی، اسے قتل کر دی، اور فرمایا ان میں سے ایک یحیانیہ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولہ کی دیت قاتلہ کے عصبہ پر مقرر کیا، اور ایک غرہ مقرر کر دیا اس کا، جو اس کے پیٹ میں غرہ جو ہے نا، غرہ اصل اس کا لغوی معنی ہے وہ جو گھوڑا نہیں ہوتا اس کے پیشانے میں جو سفید ہوتی ہے اس کو غرہ۔ پھر مطلق جو ہے نا جو بھی روشنی ہے، روشن چیز ہے، اس پر چمک بلکہ غرہ کا، اللہم اجعل من عبادک الغر المحجلین، یہ حدیث میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اللہم اجعلنا من عبادک الغر المحجلین، اس طرح کے الفاظ آتا ہے۔ اچھا جی، اب آگے دیکھ لیجیے دوسری فصل۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان دیت الخطا، دیت خطا یعنی شبہ عمل، یہ بدل ہے، شبہ العمل سے کیا ہے؟ دیت الخطا سے کیا ہے؟ بدل، یعنی شبہ عمل کی دیت، جو کوڑے کے ساتھ ہو یا لاٹھی کے ساتھ ہو، تو اونٹوں میں سے 100 اونٹ، جن میں سے
40 ایسے ہوں کہ جن کے پیٹ میں کیا ہو؟ بچے ہوں، جو امام شافعی اور امام محمد استدلال کرتے ہیں۔ اچھا آگے دیکھ لیجیے، روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر اہل یمن کی طرف، اور اس خط میں یہ تھا کہ جو شخص قصداً کسی مومن کو قتل کر دے تو بے شک یہ اس کے ہاتھ کا قصاص ہے۔ فرمایا الا، اگر یہ کہ وہ کیا ہے، مقتول کے ورثہ راضی ہو جائے۔ اس میں یہ بھی تھا کہ بے شک انسان جو ہے نا اس کو قتل کیا جائے گا عورت کے بدلے، وفیہ، اور اس میں یہ بھی تھا کہ فی النفس، وفیہ یعنی اس کتاب میں خط میں یہ بھی تھا کہ فی النفس کے نفس کے بارے میں دیت ہے 100 اونٹ، اور سونے والوں پر 1000 دینار، اور ناک کے بارے میں کہ جب مکمل طور پر اس کو کاٹ دیا جائے دیت ہے 100 اونٹ، دانتوں میں دیت ہے، ہونٹوں میں دیت ہے، اس طرح خصیتین میں دیت ہے، اور اس طرح ذکر خان میں دیت ہے، اور اس طرح ریڑھ کی ہڈی میں دیت ہے، اور اس طرح جو ہے نا وہ دونوں آنکھوں میں دیت ہے، اور ایک پاؤں میں آدھی دیت ہے، معمومہ یعنی جو سر کا جو زخم ہے اس میں کھال چمڑا نظر آئے اس میں دیت کا تیسرا حصہ ہے، جائفہ جو پیٹ کا زخم اس میں دیت کا تیسرا حصہ ہے، اور وہ منقلہ جس میں ہڈی جو ایک جگہ سے ہل جائے اس میں 15 اونٹ ہے، اور ہاتھ کی انگلی میں سے ہر انگلی میں، اور پاؤں کی انگلی میں سے ہر انگلی میں 10 اونٹ ہے، اور دانتوں میں 5 اونٹ ہے، اور اگلی روایت میں ہے کہ آنکھ میں 50 اونٹ ہے، ہاتھ میں 50 اونٹ ہے، پاؤں میں 50 اونٹ ہے، اور موضع زخم، ایسا زخم جس میں جو ہے نا وہ چمڑا ظاہر ہو کر ہڈی نظر آئے اس میں بھی وہ 5 اونٹ ہے۔ یہ ابھی میں آپ کے سامنے میں نے ایک ضابطہ عرض کیا ہے، وہ ضابطہ یہاں پر جو ہے نا وہ لاگو ہو رہا ہے، تو وہ دیکھیں بتایا انہوں نے جو ہے نا، چونکہ ناک جو ہوتی ہے ایک ہی ہے تو اس کو مکمل ضائع کریں گے تو پوری دیت ہے۔ اچھا اسی طرح ہونٹوں میں خصیتین، اچھا خصیتین میں اگر دونوں ضائع کریں تو پوری دیت، اور اگر ایک ضائع کریں تو آدھی دیت، اور یہ بھی اس شخص کے بارے میں ہے کہ جس کے یعنی خصیتین کام کر رہے ہیں۔ اگر کوئی عنین ہو یا کوئی خصی ہو یا جو ہے نا کوئی زیادہ شیخ فانی ہو جس کے کام نہ کر رہے ہیں، یعنی کام اگر نہ کر رہے ہیں تو پھر اس میں نہیں۔ اور اس طرح ذکر خان کے بارے میں فرمائے اگر اس کو کسی نے کاٹ ڈالا تو اس میں بھی کیا ہے، دیت پوری ہے۔ اسی طرح جو ہے نا اور ریڑھ کی ہڈی کے بارے میں دونوں آنکھوں کو میں بچا چکا ہوں، معمومہ سر کا زخم جس میں اتنا زخم ہو جائے کہ چمڑا نظر آئے، سل سے دیا تھا، جائفہ میں، منقلہ میں پڑ۔ اچھا انہوں نے یہاں پہ فرمایا حدیث شریف میں کہ اگلے حدیث میں بھی آگے میں حدیث آ رہی ہے کہ دانتوں میں 5 اونٹ ہیں۔ کتنے اونٹ ہیں؟ 5۔ اب دیکھیں دانت عموماً 30 ہوتے ہیں یا 28 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عموماً اتنے ہوتے ہیں، 30 لینے ہیں تو پھر ایک دانت میں کتنے اونٹ ہونے چاہیے تھے؟ 3.25۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ لیکن فرمایا 5 ہیں۔ یہ شریعت کا فیصلہ ہے، بس اب شریعت کے فیصلہ ہو چکا ہے، اب یہاں پر ضابطہ نہیں چلے گا، فیصلہ ہو چکا ہے تو اس لیے اب اس میں ہم اپنا فیصلہ نہیں چلا سکتے۔ آگے دیکھ لیجیے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں برابر ہیں۔ اگلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الاصابع 7
کہ انگلیاں برابر ہیں اور دانت بھی برابر ہیں اور سنیا اور داڑھ بھی برابر ہے اور یہ یعنی انگوٹھا اور چھوٹی انگلی بھی کیا ہے برابر. سر اس سامنے کے جو بالکل سامنے والے دانت ہیں وہ رباعی کہلاتے ہیں. پھر ان کے ساتھ والے جو دانت ہیں وہ ثنایا کہلاتے ہیں. پھر آگے اضراس ہے وغیرہ ذالک کا. تو فرمایا داڑھ ہو یا دانت ہو دونوں کی دیت کیا ہے برابر. اگر داڑھ بڑی ہوتی ہے اور دانت کیا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے لیکن دیت دونوں میں کیا ہے برابر. اگلی جگہ دیکھ لیں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے فتح مکہ کے لیے. پھر فرمایا اہل ہو نہیں ہے کوئی قسم کوئی عہد اسلام اور جو معاہدہ جاہلیت میں تھا تو بے شک اسلام اس کو اور مضبوط کرتا ہے. اور فرمایا کہ مومن ہاتھ ہے ایک ہاتھ ہے ان کے ماسوا پر اور ان میں سے ادنا شخص بھی ان کو پناہ دے سکتا ہے. میں سے دور کا بھی لٹائے گا اور دور کا لشکر بھی جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو پر لٹائے گا اور نہیں قتل کیا جائے گا مومن کو کافر کے بدلے میں. اور کافر کی دیت مسلمان کی نصف دیت ہے اور جلب بھی نہیں ہے جنب بھی نہیں ہے اور نہیں لیا جائے گا ان کے صدقات کو مگر ان کی زکوٰۃ کو مگر ان کے گھروں میں. لا حلف پھر اسلام فرمایا کہ حلف نہیں حلف قسم. اصل میں جاہلیت کا ایک معاہدہ جو ہے نا عہد وہ اس کی نفی. وہ ایسا کرتے تھے کہ بعض اوقات دو لوگ آپس میں مل کر یہ معاہدہ کرتے تھے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کریں گے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے جھگڑا ہونے میں بھی ساتھ دیں گے قتل ہونے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے ایک دوسرے کے وارث بھی بنیں گے وغیرہ ظالم. تو اس سے اس کے نفی فرمائی کہ دیکھیے گا اس میں تو ظالم کا ساتھ دینا ہے ہر حالت میں اس کے نفی فرمائی. اچھا پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو معاہدہ جاہلیت میں تھا یہ اسلام اس کو اور مضبوط کرتا ہے. کیا مطلب یعنی جو اچھا معاہدہ تھا اس کو اسلام برقرار رکھتا ہے. بس وہ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں جی نیچے دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھو. اچھا تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا اچھا معاہدہ جس میں یہ ہوتا بعض اچھے معاہدے بھی تھے کہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے ٹھیک ہے ظالم کو ظلم سے روکنا ہے وغیرہ ذالک کا تو اسلام اس کو اور مضبوط کرتا ہے اس کو برقرار رکھتا ہے. اور فرمایا یجیر علی ادنا ویرد علی اقصام کل اس کی وضاحت ہو چکی ہے. یرد سرایام علی قاعدہ یا قاعدہ مرکز کو کہتے ہیں یعنی جو ان کو جو چھوٹا لشکر بڑے لشکر سے گیا ہو ان کو جو ہماری غنیمت ملا ہو تو لشکر میں کیا مرکز میں کیا کرنا ہے اس کو لوٹانا ہے. کل اس کی وضاحت ہو چکی ہے. اچھا مومن کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا اس کی وضاحت ہو چکی ہے. اچھا فرمایا کافر کی دیت مسلمان کی نصف دیت ہے. اس میں اختلاف مالکیہ اور حنابلہ تو یہی فرماتے ہیں نصف دیت. کسی مسلمان نے کافر کو قتل کیا تو مسلمان پر نصف دیت واجب ہوگی. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ثلث دیت واجب ہوگی اور احناف فرماتے ہیں پوری دیت واجب ہوگی. مالکی اور حنابلہ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں اور شوافی ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں اس میں 4000 درہم کا لفظ آتا ہے کافر کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4000 درہم واجب کیے تھے تو اس سے دیت بنتی ہے. اور احناف ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل دیت المعاہد کدیت المسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہد کی دیت کو کیا کیا تھا مسلمان کی دیت کے برابر کر دیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے جو ہے نا ان کے ہاتھ ان کو دے گا. سمجھ اللہ جلب ولا جنب جلب بھی نہیں ہے جنب بھی نہیں. یہ تو جلب اور جنب ادھر بھی یہ حدیث آتی ہے
کتاب الزکات میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں کتاب الزکات میں بھی ہے، کتاب الجہاد میں بھی ہے۔ تو الگ الگ معنی ہے اس کا۔ کتاب الزکات میں الگ الگ معنی ہے اس کا۔ جلب کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی جو ساعی ہے نا، ساعی ہے جو زکوٰۃ وصول کرنے والا ہوتا ہے، وہ جا کے یا تو مرکز میں ان کو بلائے کہ اپنے جانور ادھر لے آؤ، ادھر ہی زکوٰۃ وصول کریں گے، یا درمیان راستے میں بیٹھ کر ان کو بلائے ادھر آؤ، جانور ادھر، مطلب ہے کہ کہیں کھینچ سے اب کی طرف جانور ادھر لے آؤ، میں ادھر زکوٰۃ وصول کروں۔ اس سے معنی فرما ہے کہ اس میں مالکوں کو کیا ہوگی؟ مشقت، ادھر جا کے جائے۔ اور جنب کا معنی کہ مالک جو ہے نا وہ جانور جب اس کو پتہ چلے کہ ساعی آ رہا ہے، دور چلا جائے کہ پہاڑ میں، اس کہ ادھر آ جاؤ، جانور ادھر ہے، ادھر زکوٰۃ وصول کرو۔ تو اس سے بھی منع فرما ہے کہ اس میں ساعی کو کیا ہوگی؟ مشقت ہوگی۔ اور اسی طرح جلب کا ایک معنی یہ ہے کہ گھوڑوں کا مقابلہ دوڑ کا۔ اس میں کوئی کسی سے کہہ دے لوگوں سے کہ میرا گھوڑا جو ہے نا اس کے پاس لوگوں میں شور کا نعرے لگا تاکہ وہ جو ہے نا صحیح دوڑ صحیح لگائے۔ تو اس سے منع فرمایا کہ دیکھیے گا یہ جو ہے نا وہ اصول کے خلاف ہے، ضابطے کے خلاف ہے مقابلہ۔ اور جنب کا معنی کہ کوئی اس طرح دوڑ کا مقابلہ ہو گھوڑوں کے درمیان، یہ اپنے ساتھ ایک اضافی گھوڑا لے لیتا ہے کہ جب یہ گھوڑا تھک جائے گا جس پر میں سوار ہوں تو فوراً اس پر بیٹھ جاؤں۔ تو اسی کو منع فرمایا کہ جس کے ساتھ مقابلہ ہے نا اس کو چھوڑ کر اس پر جانا یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ کہ دوسرا تھکا ہوا ہے اور وہ اس کو وہ ابھی نہیں تھکا ہوا تو درمیان میں اس کو چھوڑ کر اس پر بیٹھ جانا اس کے خلاف۔ اور یہ کہ طلب کی جلب آپ کو پتہ ہے طلب کی جلب کسے کہتے ہیں؟ وہ دیہات سے جو ہے نا کچھ لوگ سودا لا رہے ہوں، چیزیں لا رہے ہوں شہر میں بیچنے کے لیے، تو کوئی شہر سے بندہ جاتا ہے راستے میں ان سے وہ مال خرید لیتا ہے کہ وہ شہر میں آئے نہ ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ شہر میں قیمت کیا ہے، تو کم قیمت پر ان سے خرید، تو چونکہ یہ بھی ایک طرح کا ان کے ساتھ دھوکہ ہے تو اس لیے اس سے منع۔ اگلی روایت کشکول میں مالک سے روایت ہے، وہ عبداللہ بن مسعود سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا خطا کی دیت میں 20 بنت مخاص کا، 20 ابن مخاص کا جو مذکر، اور 20 بنت لبون کا، اور 20 جزع اور 20 حلقے کا۔ یہ بالکل احناف جو کہتے ہیں اسی کے مطابق ہے، لیکن اس پر شوافی نے 3 اعتراضات کی ہیں۔ کتنے اعتراضات کیے ہیں؟ 3 اسی میں ہے۔ ایک تو کہتے ہیں کہ خشم جو ہے نا یہ مجرور راوی، اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے، عبداللہ بن مسعود اس کو نقل کرتے ہیں، یہ مرفوع نہیں۔ اور تیسرا فرماتے ہیں کہ اصل میں خیبر کے دیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی تو اس میں ابن مخاص کا لفظ نہیں، اس میں ابن لبون کا لفظ نہیں۔ کتنے اعتراض ہو گئے؟ 3۔ تو خشم مجہول ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو خشم جو ہے نا عبداللہ بن مسعود سے بھی نقل کرتے ہیں، یہاں پر نقل کی حضرت عمر سے بھی نقل کرتے ہیں، اور اپنے والد مالک سے بھی نقل کرتے ہیں، تو 2 صحابی سے جو نقل کر رہے ہیں وہ مجہول نہیں ہو سکتا، تو یہ اعتراض بھی بڑھ گیا۔ دوسرا یہ کہ موقوف ہے عبداللہ بن مسعود پر۔ دیکھیے کہ عبداللہ بن مسعود اس کو اگرچہ نقل کر رہے ہیں وقفاً، لیکن یہ اعداد نقل کر رہے ہیں، مقادیر شرعیہ کا مسئلہ ہے جو غیر مطلق بالقیاس ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہے قیاس سے ثابت نہیں ہو سکتا، تو یہ جو غیر مطلق بالقیاس صحابی کا قول وہ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ مرفوع حدیث کے حکم میں ہوتا ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیت کی خیبر کے جو قتیل میں جو خیبر میں جن کو قتل کیا تھا، باب القسامہ میں آ رہا ہے، تو اس کی دیت دی تھی، اس میں ابن مخاص کا لفظ نہیں تھا، ابن لبون کا تھا۔ تو اس کے 2 جواب احناف ہیں۔ ایک جواب تو اس کا ہے کہ اس وقت چونکہ ابن مخاص موجود نہیں تھا تو ابن لبون دے دیے، چلے ابن لبون بڑا ہوتا ہے ابن مخاص چھوٹا ہوتا ہے، تو ابن لبون تو بطریق اولا ابن مخاص کی جگہ پر دے سکتے ہیں، لیکن ابن مخاص ابن لبون کی جگہ پر نہیں دے سکتے، اس لیے ابن مخاص چھوٹا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیت دی تھی وہ بطور تبرع احسان تھا، وہ کوئی عام ضابطہ نہیں تھا، اس لیے اس سے استدلال نہیں کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھ لیجیے، فرماتے ہیں کہ قال
فرماتے ہیں کہ دیت کی قیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 800 دینار یا 8000 درہم. اہل کتاب کی دیت ان دنوں میں مسلمان کی دیت کی آدھی تھی. فرمایا کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو ایک دن وہ کھڑے ہو گئے خطبہ دینے کے لیے. تو فرمایا کہ بے شک اونٹ جو ہے نا وہ مہنگے ہو گئے، اور پھر ان کو فرض کیا سونے والوں پر 1000 دینار، اور چاندی والوں پر 12000 درہم، اور گائے والوں پر 200 گائے، اور بکری والوں پر 2000 بکریاں، اور جوڑے والوں پر 200 جوڑے. اور فرمایا کہ چھوڑ دیا انہوں نے اہل ذمہ کی دیت کو، اس کو نہیں بڑھایا اس صورت میں اس میں اور دیت انہوں نے بڑھایا. اچھا یہ تو میں نے آپ سے ابھی اس کے بارے میں ذکر کی عرض کیا تھا. اچھا یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ دیت میں کس چیز کو جو ہے نا وہ معیار بنایا جائے گا، بنیاد بنایا جائے گا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے کہ صرف اونٹوں کو ہی بنیاد بنایا جائے گا، بس اونٹوں کو. ٹھیک ہے. اور صاحبین فرماتے ہیں کہ 6 چیزوں کو جو ہے وہ بنیاد بنا سکتے ہیں. کتنی چیزوں کو؟ 6. اونٹ، 100 اونٹ، اور 200 گائے، اور 2000 بکریاں، اور اسی طرح 200 جوڑے، اس طرح سونے کو اور چاندی. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف 3 چیزوں کو بنیاد بنا سکتے ہیں: اونٹوں کو، سونے کو اور چاندی. بس اس کے علاوہ کسی اور چیز کو بنیاد نہیں بنا سکتے. اگلی روایت ذرا دیکھ لیجیے. عبداللہ بن عباس، ہوا کس کی نکل رہی ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے دیت مقرر کی تھی 12000 درہم. ابھی میں نے آپ سے عرض کی ہے کس کی مستدل ہے؟ شوافی. اگلی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ دیت خطا جو ہے نا قتل خطا کی دیت کی قیمت مقرر کرتے تھے بستیوں والوں پر 400 دینار یا اس کے برابر چاندی، اور اس کی قیمت مقرر کرتے تھے اونٹوں کی قیمتوں پر. جب اونٹ مہنگے ہو گئے تو اس کی قیمت کو وہ بڑھا دیا، اور جب وہ سستے ہو جاتے تو اس نے کمی کو فرمایا اس کی قیمت میں. اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیت پہنچی تھی 400 اور 800 دینار کے درمیان، اور اس کے برابر چاندی. اور فرمایا کہ 8000 درہم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا گائے والوں پر 200 گائے، بکری والوں پر 200 بکری. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیت جو ہے یہ مقتول کے ورثہ کے درمیان انہیں تقسیم کی جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ عورت کی دیت جو ہے نا اس کے عصمہ کے درمیان ہوگی، اور قاتل وارث نہیں بنے گا کسی بھی چیز کا. یعنی مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے وہ قیمت لگاتے تھے دیت میں کس کو؟ اونٹوں کی قیمتوں پر. مطلب ہے کہ 100 اونٹ ہے، ٹھیک ہے، تو 100 اونٹ کی قیمت لگائے مثلا پاکستانی کتنے لاکھ روپے بنتا ہے، سمجھ آ گئی. اب کسی کے پاس نہ سونا درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ نقدی ہے، اس کے پاس بکریاں ہیں، پیسے ہیں نہیں، تو اس کا کیا کرتے تھے 2000. اچھا 100 اونٹ مثلاً 100 اونٹ کی کتنی بکری آتی ہے؟ 2000 بکری دے. اچھا کسی کے پاس بکری نہیں، گائے، تو اچھا 100 اونٹ کی کتنے گائے آتی ہیں؟ 200 گائے، تو گائے دے. تو یہ سمجھ آ گئی نا مطلب اس کا یہ ہے. اچھا میرے خیال وہاں تک پہنچا دیتے ہیں، زیادہ کچھ نہیں، اس میں آگے کچھ نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں، بس کوئی زیادہ بات ہے، اختلاف مسئلہ ختم نہیں.
فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شبہ عمد کی دیت جو ہے نا وہ مغلظہ ہوتی ہے قتل عمد کی دیت کی طرح، لیکن شبہ عمد کے والے کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ ولا یقتل صاحبہ، اس کی وضاحت اس لیے فرمائی کہ دیت چونکہ دونوں کی برابر ہے، قتل عمد اور قتل شبہ عمد، تو یہ کوئی اندازہ لگا سکتا تھا کہ چونکہ دیت بھی برابر ہے تو قتل بھی برابر ہوں گے۔ جیسے قتل عمد کے قاتل کو قتل کیا جائے گا تو اس کی بھی قتل کیا، شبہ عمد کے قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، تو فرمایا نہیں کہ ساتھ میں برابر۔ آگے دیکھ لیجئے، بس ایک دو حدیثیں رہ گئی، زیادہ بات نہیں سنی۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا اس آنکھ کے بارے میں جو موجود ہو اپنی جگہ پر قائم ہو، فرمایا 1/3 دیت کا۔ اچھا، آنکھ کو اپنی جگہ پر مثلاً کسی نے کسی کی آنکھ کو نقصان پہنچایا، بینائی چلی گئی اس کی، لیکن آنکھ اس کی اپنی جگہ پر برقرار ہے، مثلا ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ اس کی آنکھ کی بینائی نہیں ہے، یعنی خوبصورت نہیں ختم ہو۔ میں نے آپ سے بتایا تھا، آپ سے عرض کیا تھا کہ جس کی مکمل منفعت ختم ہو جائے حسن و جمال ختم ہو جائے، حسن و جمال نہیں ختم ہوا لیکن بینائی چلی گئی۔ تو اب یہاں پر تو ہے کہ اس میں ثلث دیت ہے، لیکن اصل میں اس میں حکومت عادل کا اعتبار کیا جائے گا۔ کس کا اعتبار کیا جائے گا؟ حکومت عادل۔ حکومت عادل کا مطلب کہ ماہر حضرات اس کی قیمت لگائیں گے کہ اس کی بینائی جب چلی گئی ہے تو کتنی قیمت میں کمی آئی ہے، تو اتنی قیمت دی جائے گی۔ اس طرح کیا جائے گا کہ شخص کو غلام تصور کیا جائے، جس کی بینائی چلے گی اس کو کیا کیا جائے گا؟ غلام۔ پھر اس کی آنکھ کو ٹھیک تصور کر کے اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ مثلا اس کی آنکھ جب ٹھیک ہو دونوں، تو مثال کے طور پر اس کی قیمت تھی 10 لاکھ، سمجھ آ رہی؟ اب اس کے بعد ایک آنکھ ضائع ہو جائے تو پھر اس غلام کی کتنی قیمت ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر اس میں کمی آ گئی 50,000، 9.5 لاکھ کا رہ گیا تو 50,000 دینے پڑے، تو اس کو کہتے ہیں حکومت عادل۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ آگے دیکھ لیجیے۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنین کے بارے میں غورے کا فیصلہ فرمایا تھا، غلام ایک باندی کا یا ایک گھوڑے اور خچر کا۔ یہ جو گھوڑے اور خچر کا لفظ ہے نا، یہ راوی کا تسامح ہے، یہ راوی کا وہم ہے، ایسا روایت کا حصہ نہیں۔ اچھا، خچر کو جانتے ہو؟ خچر بغل کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ ہاں، گھوڑے اور گدی کا جو آپس میں ملاپ ہو جائے نا، جس کا اس سے جو بچہ اس کو خطر، جس کا باپ گھوڑا ہو اور جس کی ماں گدی ہو، سمجھ آ رہی؟ ہاں، آگے فرماتے بھی ہے کہ انہوں نے محمد بن عمر اس کا ذکر نہیں کیا۔ اچھا، اگلی روایت، آخری روایت، آخری شرط۔ اچھا، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تطبب، جس نے اپنے آپ کو طبیب بنا، جو طبیب بنا اور وہ اس طب میں مشہور نہ ہو تو وہ ضامن ہے۔ مثلا جو ڈاکٹر بن گیا، نیم حکیم بنا اور اس نے کسی کا نقصان کر دیا، مثلا کوئی غلط انجیکشن لگایا اور وہ کیا ہو گیا، مریض چلا گیا، مر گیا وہ، تو اس پر دیت واجب ہو، اس پر دیت واجب۔ یا یہ ہے کہ اس کا ایک عضو، مثلا انگلی اس کی ضائع ہو گئی، ضائع کر دی، انگلی ضائع ہو گئی، اس نے وہ انجیکشن کوئی لگایا، انگلی اس کی جو ہے نا وہ اس کو کٹوانی پڑی، تو 10واں حصہ۔ تو اس طرح جو غلط اس نے علاج کیا، جو ڈاکٹر نہ ہو اور اپنے آپ کو ڈاکٹر مشہور کرے، تو اس کو کیا ہوگا؟ ضامن ہے۔ آخری حدیث دیکھ لے، عمران بن حسین سے روایت ہے کہ ایک لڑکا جو ہے نا غریب لوگوں کا، اس نے ایک امیر لوگوں کے لڑکے کے کان جو ہے نا وہ کاٹ ڈالا۔ پھر وہ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، گھر والے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو غریب لوگ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کچھ بھی واجب نہیں کیا۔ یعنی ایک غریب خاندان کا لڑکا تھا، اس نے کسی اور امیر خاندان کے لڑکے کے کان کاٹ ڈالے، تو وہ ان کے پاس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ واجب نہیں کیا لڑکے پر، اس لیے کچھ واجب نہیں کیا کہ وہ غریب مکلف نہیں تھا، نابالغ تھا، تو مکلف نہیں تھا، اس پر کیا واجب کرنا تھا، اور دیت آنی تھی اس کے عاقلہ پر، عاقلہ پر بھی دیت واجب نہیں کی، اس لیے کہ وہ غریب تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔